نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و حاضرین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 90 مقامات پہ مسلمانوں کو پکارا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکامات ارشاد فرمائے ہیں جو اسلام کی روح سے بہت ہی اہم ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہدایات دی ہیں، انہیں ہدایات پہ عمل کرو، یہی میری بھی نصیحت اور وصیت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یا تو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، یا کسی کام سے منع کرتے ہیں، یا کسی اہم بات سے ڈراتے ہیں، یا کسی اہم خطرے کے بارے میں بتلا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان آیات کو اور ان میں دی گئی ہدایات کو اگر آپ مشعل راہ بنا لیں تو یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسرا مقام جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں، وہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے مومنو، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے تم صابرین بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہدایات دی ہیں، اس لیے کہ ہدایات کے قابل اور قرآن کریم پہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلا شخص مومن ہی ہو سکتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی صفت بیان کر کے مومنوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا طریقہ بیان فرمایا کہ تمہیں کوئی مصیبت درپیش ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، تو دو چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ نمبر 1 استعینوا بالصبر، نمبر 2 والصلاة۔ پہلی بات صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ہمارے معاشرے میں صبر کا مفہوم صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی غم والی بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، جزا فضا نہ کریں، رونا پیٹنا نہ کریں، بس اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ مگر شریعت میں صبر کا مفہوم اتنا زیادہ تنگ نہیں ہے، بلکہ صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ عربی لغت اور ڈکشنری میں صبر کے معنی آتے ہیں الحبس، روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ پھر مفسرین اور علماء کرام نے صبر کے 3 درجے ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعات، نیکیوں پہ اپنے آپ کو روکنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو باقاعدگی سے کرنا، اپنے آپ کو روک لینا ان کاموں کے لیے، یہ صبر علی الطاعات ہے، اس میں ساری نیکیاں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2 صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، جتنے دنیا کے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں،
ظاہری گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، سری گناہ ہیں، علانیہ گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر کا ایک اہم درجہ ہے۔ یہ دو درجے شریعت میں انتہائی اہم ہیں۔ تیسرا درجہ صبر علی المصائب، جو کہ عام لوگوں میں، معاشرے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ کوئی مصیبت، آفت، کوئی امتحان آ گیا، غم والی بات ہے، فکر والی بات ہے، پریشانی والی بات ہے، استقامت اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ مگر پہلے دو درجے زیادہ اہم ہیں۔ عام طور پر تیسرا مفہوم تو لیا جاتا ہے، لیکن باقی دو مفہوموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ صبر کے تین درجے ہیں، تینوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی تم نے اللہ کی مدد لینی ہو تو صبر سے کام لو۔ یقینی بات ہے کہ جو تمام عبادات ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور مصیبت آنے پہ واقعتاً صبر کا دامن تھامتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فرشتے نازل ہو کر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص ابو بکر صدیق کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ کافی حد تک اس نے کچھ باتیں کی، برا بلا کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبر سے وہ باتیں سنتے رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر میں جب اس نے بہت زیادہ برا بلا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آگے سے اس کو کچھ کہہ دیا۔ اس نے کچھ گالیاں دی تھی، آپ نے کچھ جواب دے دیا سنجیدگی کے ساتھ، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے کچھ ناراض سے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ بندہ مجھے گالی دیتا رہا، میں صبر کرتا رہا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ جب میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا، آپ صبر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا، وہ آپ کی طرف سے دفاع کر رہا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا۔ مگر جب تم خود میدان میں آ گئے، اس کو برا بلا کہا تو اللہ کی مدد اٹھ گئی، فرشتہ چلا گیا، اس لیے اب آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، صبر سے اگر کام لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ نماز بہترین عبادت ہے، ہمارے لیے شفا ہے، نسخہ کیمیا ہے، اس میں بہت ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ نماز کا اہتمام کیا جائے، پریشانی کے موقع پہ نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا تو فزع، آپ گھبراہٹ کے ساتھ جلدی نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر چند نمازیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک تو صلاۃ الحاجت ہے۔ صلاۃ الحاجہ جامع ترمذی میں باقاعدہ اس کا باب قائم کیا گیا ہے، کئی احادیث نقل کی ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی ضرورت ہے دنیا کی، فرماتے ہیں کہ اللہ سے کچھ مانگنا ہے یا اسباب کے درجے میں بندوں سے بھی مانگنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 صلاۃ التوبہ، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں۔ اب گناہ 2 قسم کے ہیں، اگر اس کا تعلق
بندے کے ساتھ ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کا حق پورا کیا جائے، اسے معافی مانگی جائے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا پڑتا ہے، جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز پڑھی جائے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ تیسری اہم نماز جس کو صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے، جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور خاص طور پر آئندہ جو کام کرنا ہے اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں طریقہ کار یہ تھا کہ آئندہ کوئی کام کرنا ہے، رشتے کا معاملہ ہے، نکاح ہے، کاروبار ہے، سفر پہ جانا ہے، اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس بارے میں علم حاصل کر لیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں توہمات زیادہ تھے، ان کے ہاں بڑے عجیب و غریب طریقے تھے، ان طریقوں کے ذریعے سے وہ آئندہ کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ کام مناسب ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ آیا ہے کہ وہ تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بیت اللہ میں 12 تیر رکھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک پہ لکھا ہوتا لا، کسی پہ لکھا ہوتا نعم، لا کے معنی نہیں اور نعم کے معنی ہاں۔ اب کسی نے شادی کرنی ہے، نکاح کا معاملہ ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے تو وہ بیت اللہ کے مجاور کے پاس جاتا اور اسے کچھ نذرانہ دیتا اور کہتا کہ تیر لاؤ، وہ تیر لاتا، اس میں سے ایک اٹھایا جاتا، اگر اس پہ لکھا ہوتا لا نہیں تو وہ کام نہیں کرتا تھا، اگر لکھا ہوتا نعم تو وہ کام کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کہ تم تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اب ہمیں اس کا متبادل کیا دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، ایک ہے صلاۃ الاستخارہ، استخارہ، اور نمبر 2 ہے استشارہ۔ استخارہ کا معنی ہوتا ہے طلب الخیر، اللہ سے خیر مانگنا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ دوسرا استشارہ ہے، استشارہ کا معنی ہوتا ہے دوسروں سے مشورہ طلب کرنا۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، احادیث میں دعا بھی آتی ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا جائے کہ اے اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کی توفیق نصیب فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہ کام میں کر لوں، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اے اللہ مجھے اس سے دور فرما اور اس کام کو بھی مجھ سے دور فرما، اور ایسے اسباب پیدا فرما کہ میں اس کام کے قریب بھی نہ جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے، کبھی خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے، کبھی خواب میں نظر نہیں آتا۔ جب صبح انسان اٹھتا ہے تو اس وقت اپنے دل کی مجموعی کیفیت کو دیکھتا ہے، اگر دل مطمئن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ مثبت ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استخارہ منفی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ استشارے کا تعلق مشورہ حاصل کرنا اپنے دوست احباب سے، اس فیلڈ کے جو بندے ہیں جن کا تجربہ ہے ان سے معلومات حاصل کی جائیں اور ان کی معلومات کی روشنی میں کوئی قدم اٹھا لیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے وہ عام طور پر مثبت اور کامیاب کام ہوا کرتا ہے۔ لہذا جو شخص استخارہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد استشارہ بھی کر لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کامیاب اور کامران ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔